دوستو، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو الگ الگ دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر وقت میں اللہ نے اپنے بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ نے جس جگہ بھی انسان بھیجے اسی جگہ اپنے نبی بھی بھیجے، لیکن قرآن مجید میں کل 25 نبیوں کا ذکر موجود ہے، جبکہ نبیوں کی کل تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ لہٰذا باقی کے نبی کہاں اور کس دور میں آئے، اس کا کہیں بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں جیسے توریت، انجیل میں آئے ہوئے نبیوں کو بھی ملا لیا جائے تو تب بھی انسان 100 سے زیادہ نبیوں کے نام اکٹھا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات جس پر سب کا یقین ہے کہ ہر ملک، ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور اس لیے اکثر آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ہندوستان میں بھی اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھیجا تھا، اور اگر بھیجا تھا تو ہندوستان میں وہ کہاں آیا تھا اور اس کی قبر کہاں موجود ہے، اور کیوں ہندوستان کے آج کے اتہاس میں کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں ملتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب بتائیں گے۔ دوستو، اس بات کو سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ نے اپنے پہلے نبی یعنی آدم علیہ السلام کو ہندوستان ہی کی سرزمین پر اتارا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کے نظریے سے دیکھے تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلی بار جبر ہند پر اتارے گئے تھے، یعنی ہندوستان کے یہ جو سری لنکا والا علاقہ ہے ان کو یہاں پر ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جس کے ثبوت یہاں نشان آج تک بھی دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ دوستو، ایسے نبی جنہوں نے سرزمین ہند کا دورہ کیا ہو یا یہاں پر آئے ہو، ان میں سے ایک نام اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اسلامک ودوانوں یا جانکاروں کی مانو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے مکانات کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین ہندوستان کا دورہ کیا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان مقامات کی زیارت کرنے کے لیے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اللہ کے کئی نبی آئے ہوں گے، مگر کب، کس قوم پر اور کس وقت میں آئے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل یا پختہ ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسے بھی نبی موجود ہوں گے جن پر ان کی قوم کا ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا ہوگا۔ لہٰذا اس وقت ہندوستان میں کوئی نبی یا ان کی امت کہاں موجود ہے یہ تلاشنا بہت مشکل ہے۔ لیکن دوستو، پھر بھی اسلامک اسکالر اور ودوانوں کا کیا نظریہ ہے، ان کے مطابق کیا ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے۔ اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا۔ تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہے اس علاقے کے، اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہتے ہیں، وہ جو ہے بڑے بڑے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کئی نبیوں کو بھیجا ہوگا، لیکن وہ کہاں ہیں اور کس دور میں آئے ہیں اور ان کے نام کیا تھے، اس کے بارے میں کوئی بھی پرفیکٹ انفارمیشن نہیں ملتی۔ ایسے میں بس ہم یہی کہیں گے کہ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک قوم تھی، وہ لوگ اور وہ منظر گزر گیا،
इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत होती तो बेशक अल्लाह उनका जिक्र कुरान मजीद में जरूर करता, जैसे कि पहली कौमों कौम आद, कौम समूद, फिरौन, नमरूद और उन दोनों की कौमों का जिक्र किया है। दोस्तों, आखिर में हम बस इसी नतीजे पर पहुंचे कि जितने नबियों उनकी कौमों का जिक्र कुरान मजीद में आया है उतना ही हमारे लिए जानना काफी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।